نہیں مس اس پہ ضرور لوں گا جواب سے. فواد صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا جنرل مشرف کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجودہ حکمرانوں کی نااہلی ہے, اگر لوڈ شیڈنگ ہے, مہنگائی ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. کیا جنرل مشرف اس موقع کو کیش کروانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اب یہ اتنا ایسا مسئلہ ہے, یا ان کے پاس جادو کی ایسی چھڑی ہے کہ وہ ایسے آئیں گے, ایسا پروگرام دیں گے کہ نہ لوڈ شیڈنگ ہوگی, نہ مہنگائی ہوگی, سب کچھ حل ہو جائے گا؟ کامران, اصل میں پرابلم یہ ہے, پرابلم اس حکومت کے صرف دو ہیں, ایک انیفیشنسی اور دوسری کرپشن. یہ دو ان میں سے ایک بھی ہو جائے نا تو چل جاتا ہے, یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ انیفیشنٹ بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں. اب مثلا آپ نے لوڈ شیڈنگ کی بات کی, بڑے احترام کے ساتھ میں اپنی بہن ڈاکٹر نفیسہ کو کریکٹ کرنا چاہوں گا. ان کا اپنا اکنامک سروے آف پاکستان 2009 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے بجلی بنانے کی وہ 20,000 جو ہے وہ میگا واٹس کے قریب ہے. ہم جناب مشرف کے دور میں لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں تھی؟ ہم اپنے میکسیمم کے 7, 13, 14 پہ چل رہے تھے. اس وقت ہماری جو ضرورت ہے وہ ہے 15,000 میگا واٹ کی, اور ہماری کیپیسٹی بجائے اس کے کہ یہ 2 سال سے یہ کہہ رہے ہیں 1 میگا واٹ بجلی پرویز مشرف نے نہیں بنائی, 2 سال میں خیر بنانا چاہتے تو یہ بھی کچھ کر لیتے, لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اب یہ کہا سرکولر ڈیٹ کا, پہلے 2 سال انہوں نے ضائع کر دیے رینٹل پاور پروجیکٹس لگانے میں, بجائے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ اس کو ٹھیک کرتے. اور آج ہماری جو بجلی بنانے کی کیپیسٹی ہے بجائے اس کے کہ وہ بڑھتی, آج ٹوڈے جو ہمارے پیپکو کے ڈی جی ہیں انہوں نے کہا کہ 9,500 کے اوپر آ گئی ہے. اب مجھے آپ بتائیں, آپ نے 2 پوائنٹس کہے کہ جو کہا کہ ایک انیفیشنسی ہے اور کرپشن ہے. حنیف واحد صاحب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ پرابلمز ہیں؟ اس سے دیکھیں نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اس میں تو ان دو میں تو کوئی دنیا کی بھی رائے بھی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی یہی کہتی ہیں کہ کرپشن پہلے سے بڑی ہے, انیفیشنسی ہے. ڈی جی پیپکو ابھی جیسے ابھی چوئی صاحب فرما رہے تھے, ڈی جی پیپکو کی آج کی سٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھیں, وہ ڈی جی پیپکو میرا لگایا ہوا نہیں ہے. اس نے کہا کہ جی کہ موجودہ حکومت کے دور میں یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہی نہیں ہو سکتی. اس نے تو آج پورا ایک اعلان کر دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں پر کنٹرول کرنے کے لیے انیفیشنسی ہے, کرپشن ہے, اس کے ذمہ دار جنرل مشرف کو تو نہیں ٹھہرا سکتے آپ؟ میں نے تو جنرل مشرف کا نام اس پہ نہیں لیا نا, میں نے جس کا جتنا حصہ ہے اتنا حصہ اسی کو دیں. اب سب چیزیں جو ہیں, میں تو یہ جتنا حصہ کسی کا ہے اس کو اتنا حصہ دینا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں جب آپ اس پہ آئے ہیں کہ اس وقت یہ میں پنجاب کا میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 80 میں اس پہ دیکھیں. ایک منٹ فواد صاحب جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں میں آپ کو بتا دوں, پنجاب میں آپ کو بتا دوں انیفیشنسی کے انتہا کے جو آخری 2 بجٹ چودھری پرویز الہی صاحب نے دیے سرپلس تھے. اب 80 ارب روپے کے جو ہے وہ خسارے پہ پنجاب کھڑا ہے, اور ریونیو ٹارگٹ 40% بھی پورا نہیں ہو سکا. سارے کا سارا پیسہ اٹھا کے انہوں نے جو ہے وہ دے دیا. پنجاب میں بھی انیفیشنسی ہے, وہاں پہ بھی کرپشن ہے. انیفیشنسی کی تو اس کا جواب دینے دیں حنیف عباسی کو. اس میں تو پنجاب کے حوالے سے اگر کرپشن کی کوئی بات ہے تو کوئی ایک کیس سامنے لے کے آئیں. یہاں پہ تو کسی نے پوری انٹرنیشنل پوری دنیا میں کسی جگہ کے اوپر پنجاب کے بارے میں تو کرپشن کا حکومت کا کوئی کیس ہے ایسے آپ بات کریں گے نا. اب دیکھیں سٹیل مل کا کیس سامنے آیا, اور پھر اس کے بعد آپ کے جتنے آئی پی پیز کے حوالے سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کیا کہا, سٹیل مل پہ رینٹل پاور کے حوالے سے الٹا 700 ملین کی سبسڈی دے چکے ہیں جن ججز نے یہ فیصلہ دیا تھا. چوئی صاحب آپ بات سنا کریں, اتنی جلدی نہ کریں, اتنی جلدی نہ کریں. جتنے مسائل کا ہمیں علم ہے آپ کو نہیں ہے. نہیں بالکل. اب دوسرا بات یہ ہے کہ میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, جتنی یہاں پہ ریکروٹمنٹ ہوئی ہے پنجاب کے اندر وہ میرٹ پر ہوئی ہے. کوئی ایک کسی ایم این اے ایم پی کی انوالومنٹ بتا دیں. اب اس سے بڑی گڈ گورننس کیا ہوگی کہ اس سے پہلے نوکریاں بکتی تھی پنجاب کے اندر, اس سے پہلے رنگ روڈ نکلتے تھے تو لوگ اپنی جائیدادیں خریدتے تھے, چیف منسٹر اور ان کے وزراء. آج مجھے کسی جگہ کے اوپر بتائیں پنجاب کے اندر کہ کسی جگہ کے اوپر کوئی وزیر, کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا ایم پی اے, کوئی ایم این اے اس چیز میں انوالو ہوا ہو کہ اس نے حکومت پنجاب سے کوئی فائدہ لیا ہو, کسی قسم کی کرپشن میں وہ انوالو ہوا ہو, کسی قسم کے میرٹ پر وہ اثر انداز ہوا ہو. یہ ایسی چیزیں جو کھلے عام آپ نے وفاقی حکومت کے کیسز کے حوالے سے بات کی. ایک فواد صاحب آپ نے جو الزام لگایا کہ پنجاب میں بھی کرپشن ہے, تو آپ کے پاس ثبوت ہے, کوئی ایسا کیس ہے ذرا بتائیں تو صحیح نا, الزام لگانا تو آسان ہے. نہیں میں نے کہا انیفیشنسی ہے اور کرپشن ہے, یہ 2 کازز ہوتے ہیں. اگر آپ ایفیشنٹ ہو اور کرپشن ہو تو بھی معاملہ چل جاتا ہے, اگر آپ ایفیشنٹ نہ ہو پھر کرپٹ نہ ہو. پنجاب میں بھی دیکھیں پرابلم اب کیا ہو رہا ہے, اگر پرائم منسٹر صاحب آج اپنا ہاتھ اٹھا رہے نا پنجاب گورنمنٹ سے تو ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے جو ہے وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا تو آپ الزام لگا رہے تھے کرپشن کا. کرپشن کدھر ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کرپشن ہے, کوئی کیسز بتائیں کہاں پہ کرپشن ہے, وہ تو چیلنج کر رہے ہیں آپ کو. نہیں میں نے کوئی ایسا اسپیسیفک الزام نہیں لگایا, نہیں میں نے نہیں بات ہی نہیں کی. میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ یہ انیفیشنسی
انیفیشنسی اور کرپشن وجوہات ہوتی ہیں بیڈ گورننس کی. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. وفاقی سطح پہ کیا کہتے ہیں؟ وفاقی سطح پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی سطح میں بھی دیکھیں میں اسپیسیفک تو نہیں ہو سکتا لیکن ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو آڈٹ کیا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اس میں انہوں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں, پھر وہ اپنا یہ سٹوری چھپتی ہے. لیکن لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دس. اب پرابلم از کہ ہمارے ہاں جو بیڈ گورننس کا ایشو ہے وہ بہت بڑا ہے, اور بیڈ گورننس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دو وجوہات ہوتی ہے بیڈ گورننس کی. میں یہ بات کر رہا ہوں. I don't want to get personal with anyone. گفتگو ہماری جاری رہے گی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.